ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی کبھی جا رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ چوٹیں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی رب کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر انسان جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے نا، تو یہی سوچو کہ رب کی اس میں حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے رب کی طرف سے۔ یہ نہ کہ واہ ویلا نہ شروع کرو، اگر کوئی نقصان ہو جائے خدا کی رضا میں راضی رہو، اس کی رضا میں راضی رہو کہ اس میں رب کی کوئی رضا ہے، کہ اگر ہمارا کوئی نقصان بھی ہو گیا کوئی پتہ نہیں، چھوٹا نقصان ہوا، اس سے یہ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا، کوئی بڑا نقصان ہو جاتا اگر یہ چھوٹا نہ ہوتا۔ تو رب کی رضا میں راضی رہا کرے، جس حال میں بھی ہو، ہر کام میں رب کی ہو گئی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے، تو اس میں بھی رب کی حکمت سمجھو، حکمت سمجھو ہر معاملے میں، اور رب کا شکر ادا کرو، رب کی رضا میں راضی رہو۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، ایک واقعہ بنا ہوا ہے، ایک بادشاہ تھا نا، اس کا ایک وزیر تھا، تو اس کا یہ عادت تھی کوئی بھی بات ہوتی نا تو وہ بادشاہ سے کہتا، بادشاہ سلامت اس میں خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ کوئی معاملہ ہو جاتا، کوئی اس کی فوج کہیں لڑنے جاتی تو ہار کر آتی، تو وہ کہتا بادشاہ سلامت اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ کوئی بادشاہ کو کوئی فائدہ ہوتا تو وہ یہی کہتا بادشاہ سلامت اس میں خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ سلامت اس وزیر کی اس بات کو سن کر نہ بڑا تنگ آ گیا تھا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ سلامت اور وہ سارے وزیر بھی اور اس کے سپہ سالار جا رہے تھے، تو جب جا رہے تو رستے میں نا شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو شکار کے دوران نا بادشاہ کی کہیں جو انگوٹھا تھا نا وہ کٹ گیا، شکار کے دوران کوئی چیز لگی، اس کا انگوٹھا جو ٹوٹ گیا۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت اس میں رب کی کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس میں رب کی کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا اس کو اس کنویں کے اندر گرا دو۔ اس وزیر کو پکڑا تو فوجیوں نے اس کنویں کے اندر گرا دیا وزیر کو۔ تو وزیر کو جب کنویں کے اندر گرایا نا تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی حکمت ہے، رب کی حکمت ہے، جو میں کنویں کے اندر گر گیا ہوں اس میں بھی رب کی حکمت ہوگی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، بادشاہ آگے چل پڑا، فوجیوں کے ساتھ لیا، تھوڑا آگے گیا تو آگے جنگل آ گیا، جنگلی جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بادشاہ پر حملہ بول دیا۔ جنگلی لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کے سارے فوجیوں کو پکڑ لیا، بادشاہ کو بھی پکڑ لیا۔ تو فوجیوں کو، اس کے جو سپہ سالار تھے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا۔ تو ان کا نہ کوئی دن تھا ان کن کا، جنگلیوں کا، تو وہ اس دن پر نہ کسی کو ذبح کرتے تھے۔ تو اب جب بادشاہ کا وقت آیا نا، بادشاہ کو مارنے لگے، تو بادشاہ کو جب وہ مارنے لگے تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا نا تو بادشاہ کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ تو وہ جنگلیوں نے دیکھا نا، تو جنگلی دیکھ کے کہنے لگے اس کی تو انگلی کٹی ہے، انہوں نے اشارہ کیا اس کو نہیں ذبح کرنا، اس کو نہیں مارنا، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، ہم تو اس بندے کو مارتے ہیں جو صحیح سلامت ہو، اس کو نہیں مارنا، اس کی انگلی کٹی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کو جب چھوڑا تو بادشاہ واپس آ رہا اور سوچ رہا یار وہ وزیر نے واقعی کہا تھا کہ اس میں خدا کی حکمت ہے، اگر میری انگوٹھا ہوتا تو میری بھی آج قربانی ہو جانی تھی، مجھے بھی مار دینا تھا۔ وہ بادشاہ بھاگتا بھاگتا اسی کنویں کے پاس آیا تو دیکھا وہ وزیر جو تھا کنویں کے اندر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے وزیر کو باہر نکالا اور وزیر کو گلے لگایا، وزیر یار تو نے بالکل ٹھیک کہا، اگر میرا انگوٹھا کٹا نہ ہوتا تو آج میں بھی مر جاتا، میرے سارے فوجی مر گئے۔ واقعی ہی رب کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ پھر پوچھنے لگا یار چلو میری انگوٹھا تو کٹا، اس میں رب کی حکمت ہو گئی، میں بچ گیا، تجھے میں نے کنویں میں پھینکا تو تو نے کہا کہ اس میں بھی رب کی حکمت ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں کنویں میں نہ گرتا، اگر تیرے ساتھ جاتا تو میں بھی تیرے فوجیوں میں بھی مر گیا ہوتا، میں بھی مر گیا ہوتا، رب کی حکمت تھی تو میں کنویں میں گر گیا اور میں بچ گیا۔ حضرات محترم، ہر معاملے میں، ہر کام میں رب کی حکمت ہے، چاہے تمہیں اچھائی آئے چاہے برائی آئے،
اچھائی چیز اچھا ملے پھر بھی رب کی اس میں حکمت ہے، اگر تمہیں کہیں نقصان ہو جائے پھر بھی رب کی حکمت سمجھو، اگر بیماری آ جائے پھر بھی اس میں رب کی حکمت سمجھو، رب کی رضا پہ راضی رہو۔